ہم جانتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے برق یعنی آسمانی بجلی اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ بادل کے دو ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے بالکل اسی طرح سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے جیسے بجلی کے دو تار جن میں پازیٹیو اور نیگیٹو فیز کی بجلی آ رہی ہو۔ یہ جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے رعد یعنی بجلی کی چمک یا تنڈر اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ بادل کا ٹکڑا جو مثبت کرنٹ میں ہوتا ہے جب زمین کے نزدیک ہو جائے کہ جس میں ہمیشہ منفی کرنٹ ہوتا ہے تو زمین اور بادل کے درمیان کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے جسے سائقہ یعنی آسمانی بجلی کہتے ہیں۔ یہ کرنٹ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ ایک انسان یا کسی جانور کے سر پر آ گرے تو مختصر سے لمحے میں وہ جل کر خاک ہو سکتا ہے۔ موجودہ سائنسی انکشافات سے ثابت ہوا ہے کہ آسمانی بجلی یعنی برق کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ آسمانی بجلیاں عموماً بہت زیادہ حرارت پیدا کرتی ہیں جو بعض اوقات تقریباً 15,000 سینٹی گریڈ ہوتی ہیں۔ یہ حرارت اس مقصد کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اطراف کی زیادہ تر ہوا کو جلا دیں اور اس کے نتیجے میں فوراً ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے کم دباؤ کی صورت میں ہی بادل برستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر بجلی چمکنے اور گرنے کے بعد ہی اولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ اسی بنا پر در حقیقت آسمانی بجلی کی ایک ذمہ داری پانی برسانا ہے۔ جس وقت یہ آسمانی بجلی اپنی اس حرارت کے ساتھ چمکتی ہے تو بارش کے قطرات اضافی آکسیجن کی مقدار میں ترکیب ہوتے ہیں اور یہ باری پانی یعنی ہائیڈروجن پر آکسائڈ پیدا کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ باری پانی کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جراثیم کش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر طبی ماہرین اسے زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باری پانی کے یہ قطرات جس وقت زمین پر برستے ہیں تو نباتاتی یعنی پودوں کی بیماریوں کے جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ماہرین نے کہا ہے کہ جس سال آسمانی بجلی کم ہو تو نباتاتی آفات اور بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آسمانی بجلی جہاں اس دنیا میں زندگی کے وجود کے لیے اہم ہے، وہیں یہ بجلی انتہائی وحشت ناک اور ڈراؤنی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ الرعد کی آیت 12 میں ذکر ہے، اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور باری باری بادل پیدا کرتا ہے۔ رات کے معنی بجلی کی چمک اور رات اس گرجدار آواز کو کہا جاتا ہے جو بجلی کی چمک کے بعد بنتی ہے۔ ایک روز ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور چند باتیں دریافت کرنے لگا کہ رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور یہ چمک یعنی بجلی اسی کی آواز ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ کا فرمان ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب بجلی کثرت سے گرے گی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی قوم سے آ کر پوچھے گا کہ صبح کس پر بجلی گری۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ الرعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والوں کے لیے آسانی کا سبب ہوگی۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔
بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ یاد رہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہٰذا جب اس کی آواز سنے تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے ہیں اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والوں کو نہیں پہنچتی۔ ابن ابی زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص آسمانی بجلی کی کڑک سن کر سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس ایک صحابی کو بھیجا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ صحابی نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا یا پھر تانبے کا؟ 3 مرتبہ یہی گفتگو کی، اور تیسری مرتبہ جب وہ یہ گستاخانہ کلمات بک رہا تھا تو ایک بادل اٹھا، فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 پر غور کریں کہ بجلی چمکتی ہے تو کبھی وہ نئے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام ہوتی ہے اور کبھی وہ آگ بن کر زمین پر گرتی ہے اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ مفید بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں اور کبھی طوفان اور سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی چیز میں ڈر کا پہلو بھی ہے اور امید کا پہلو بھی۔ دنیا کا انتظام کرنے والا جس چیز کے ذریعے دنیا والوں پر اپنی رحمت بیچتا ہے اسی کو وہ تباہ کن عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی خود کو غافل نہ سمجھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔